الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وقال الله تعالى في مقام آخر واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة وفي رواية أخرى جعلت قرة عيني في الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين वेदो अखिलो धर्म मूलम योगी युजित तत्मात्मानं रहसि स्थितिः एकाकी अचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मानं नात्युचितं नातिनीतं च लाजिन्कुशोत्तरम् तत्र कान्द्रं मनः किरतवा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने समं कायश्रो ग्रीवं धार्यत्र चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशा चावलोकयन् If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father, who will give you another helper, who will stay with you forever. I can do nothing on my own authority. I judge only as God tells me. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، مختلف موضوعات ہیں چونکہ بیانات کا دورہ ہے، تو بات سمجھ میں آئی کہ تھوڑی سی نماز کے متعلق بات کر دی جائے۔
بات تو نماز ہی کی ہوگی، انداز دوسرا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بیان برائے بیان نہ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، مقرر ہو یا شاعر ہو، سب کی چاہت تو یہی ہوتی ہے کہ آپ تک اچھے طریقے سے بات کو پہنچا دیں، لیکن مقصد صرف یہ نہیں ہوتا، مقصد ہے عمل کرنا اور دوسروں سے کرانا۔ اس لیے آپ عمل کی نیت سے سنیں، مزے اور تقابل تقاریر کی نیت سے نہ سنیں، ورنہ دامن اخلاص اتنی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوگا کہ دنیا کی سپر فاسٹ تھنگ لائٹ اسے کیچ نہ کر پائے گی۔ پتہ نہیں یہ سینٹینس سمجھ میں آئے گی نہیں آئے، میں نے بول تو کہ بڑے گاڑے گاڑے سے زیادہ گاڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اتراسی کلاں ایک ایسی بستی ہے کہ جو اللہ پاک نے یہاں دین سے محبت کرنے والے کو زیادہ ہی رکھا۔ بات کہنے کی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں وقت کافی ہو چلا اور قاری صاحب نے مجھے بھی پیڑ بھر کر وقت دیا ہے اور کام بھی دو بتائیں، لیکن میں سب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے چلوں گا، اس لیے آپ حضرات جتنی باتیں اب تک سنی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور آئندہ جو باتیں آئیں گی ان کو بھی ذہن میں رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے جی انشاءاللہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو الگ الگ طریقوں سے آج بھی تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے، پہلے بھی تھی، کسی میں اس کو نماز کہا گیا تو کسی میں اسے کچھ کہا گیا، لیکن نماز آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اسلام میں ہے، وضو کرنا آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اسلام میں ہے، بلکہ غیروں کے یہاں پر بھی وضو اپنے طور و طریقے سے ہے، غیروں کے یہاں پر بھی نماز اپنے طور و طریقے سے ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے شریمد بھاگوت گیتا کا ادھیائے 6 اور شلوکا نمبر 10، 11، 12، 13 جو نماز کے متعلق ہے اور اس میں نماز کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں اور دیگر کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تاکہ آپ کو نماز کی اہمیت اور جو نماز اسلام میں ہے، اس کائنات کی سب سے بہتر پریئر اور پرارتھنا اور عبادت اگر ہے تو اسلام کی نماز ہے۔ اسلام میں بھی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، اور عبادات میں نمبر 1 پر ہے نماز۔ روایت کہتی ہے جس نے نماز کو قائم کیا دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ روایت کہتی ہے کہ کفر اور شرک کے درمیان اور ایمان کے درمیان آڑ ہے نماز، ادھر ایمان ہے ادھر کفر و شرک ہے، ان دونوں کو جڑنے سے روکتی ہے نماز۔ اگر نماز بیچ میں سے ہٹا دو
تو انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ کتابیں کہتی ہیں نماز کا چھوڑنے والا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافر ہیں، ورلڈ لیول کے ہیں، ان کے ساتھ میں بے نمازیوں کا حشر ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ او میرے پیارے بھائیوں، او میرے ایمان والے بھائیوں، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں بات یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر تم چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، ہر مسلمان کی چاہت ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں پیارے آقا کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک نہ بنوں بلکہ پریشانی کا سبب بن جاؤں، ایک بھی نہیں چاہے گا ایسا۔ لیکن سب یہ چاہیں گے کہ ہم آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کچھ سامان کر لیں۔ غور سے سنو تراسی والو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا کفار مکہ نے زندگی کے اندر، پریشان کیا یہودیوں نے زندگی کے اندر، پریشان کیا عیسائیوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر، سب سے پریشانیاں اٹھائی اور جھیلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ پردہ فرمانے کے بعد میں اب میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، برائی بھلائی میں حصہ لینا، ان تمام چیزوں کو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب یہ اعمال پہنچتے ہیں، امت کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، تو امت کے اعمال پیش کیے جانے میں جب یہ اعمال اللہ کے حبیب کو پیش ہوتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی بلکہ سینے میں اللہ کے نبی کے درد ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ تو کتابوں میں درج ہے، میں نے بعض اکابرین سے اس کو میں نے سنا ہے، میں اپنے مفہوم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں طرح طرح کے۔ معلوم کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، اتنے زخم کیسے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میری امت کا میرا فرد، میرا مسلمان، میرا ایمان رکھنے والا بندہ جب یہ گناہ کرتا ہے تو میرے جسم کے اوپر ایک زخم لگ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ گناہ کرنے سے پہلے کبھی سوچا اس گناہ کی وجہ سے میرے نبی کے جسم پر زخم لگے گا تو تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیتے جی کفار مکہ اور تمام کے تمام کفار نے، یہودی عیسائیوں نے چین نہ لینے دیا، اور مرنے کے بعد مسلمان بھی اللہ کے حبیب کو چین نہیں لینے دے رہا۔ اسی لیے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ارے پریشان تو سب نے کیا ہے، اے میرے امتی تو میری آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان ہی کر دے، اور دیکھ میں تجھے بتا دوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ نماز سے ملتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، نماز تو پڑھے گا میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جائے گی، اور یاد رکھیں نماز تم پڑھو گے تمہاری بھی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی۔
اسی لیے آپ دیکھیں عشاء کی نماز پڑھ کر سونے والے کو چین و سکون سے نیند آتی ہے بشرطے کہ موبائل نہ چلائے. یہ ساتھ میں شرط لگانی پڑ رہی ہے. پہلے بیان کرتے تھے ہمارے اکابرین کے عشاء کی نماز پڑھ کے جو سو گیا چین و سکون کی نیند سو گیا. اب ہم جیسے لوگوں کو ایک شرط لگانی پڑتی ہے. شرط ہے موبائل نہ دیکھے، ورنہ اگر عشاء کے بعد میں ذکر و اذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے بھی موبائل دیکھ کے سوئے گا تو بے چینی میں سوئے گا. ہے بات نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا. نوجوان کہہ رہے ہیں یہ تو کیا بولتے ہیں، ٹھیک پکڑے، صحیح پکڑے، ہاں صحیح پکڑے ہیں. نوجوان کہہ رہے بات صحیح ہے. میرے بھائیو، آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا بیان چل رہا ہے. سوچو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں آقا فرما گئے. سچی بات یہ کہ یہ بیان جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں میرے پہلے سے ذہن میں نہیں تھا، یہاں بیٹھا تو میرے ذہن میں آیا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے اور مذاہب والے بھی تھے. نمازیں ان کے یہاں پر بھی تھیں، لیکن نماز کی جو شکل آقا کو ملی، جس طرح سے آقا کو ملی، ایسی کوئی نماز نہیں ملتی، ایسا کوئی سین نہیں ملتا. میرے بھائیوں، 2 وقت کی نماز پہلی امتوں کے اوپر ہوا کرتی تھی. ابھی ایک بات آپ سے میں تحقیقی عرض کروں گا، پہلے یہ بات عام والی آپ کے سامنے ذکر کر دو. 2 وقت کی نماز پیارے آقا شروع ہی سے پڑھا کرتے تھے. ابھی پہلے وحی نازل ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہودیوں کی مناسبت سے، کیونکہ وحی الہی ابھی نہیں آئی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے 2 نمازیں جو پہلے سے تھی آقا پڑھا کرتے تھے. لیکن آج کی یہودیوں کی کتاب جو مسائل کی کتاب ہے وہ تالمود کے نام سے ہے. تالمود کے اندر میں نے پڑھا، تالمود کے اقتصابات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز یہودیوں کے یہاں 3 ہے، 2 نہیں ہے. اب میں نے جو پڑھا تو میں حیران ہوا کہ ہم تو یہی پڑھتے. ہو سکتا ہے چونکہ مذہب ان میں تو گھٹائی بڑھائی چلی ہے نا. اسلام تھوڑی ہے، یہ قرآن تھوڑی ہے جو ان کے یہاں گھٹانا بڑھانا نہیں ہوگا. یہ تو اپنے دین میں کچھ ہو گھٹائیں کچھ ہو بڑھائیں، ان کی اچھا ہے. لیکن لیٹسٹ جو اس وقت موجودہ تالمود ان کی کتاب ہے یہودیوں کی، اس میں 3 نمازوں کا ذکر ملتا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے ان کی مستورات کے لیے صبح کی نماز تو فرض ہے، باقی 2 نمازوں کی ان کو چھوٹ ہے. لیکن مردوں کو 3 کا ہی ثبوت ملتا ہے. یہ تالمود کے اندر لکھا ہے. آپ قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ادھر نماز ہے، نماز سے پہلے ہمارا منی غسل ہے. منی غسل، پورا غسل نہیں، منی چھوٹا غسل تو کہیں گے وضو چھوٹا غسل ہوتا ہے. چھوٹا مطلب کم اعضاء دھلتے ہیں اس کے اندر. ارے منی میٹرو دیکھی نہیں دیکھی آپ نے؟ اور میٹرو بھی دیکھی ہوگی، کتنی بڑی میٹرو ہوتی دلی کے اندر، اور یہاں کون سی چل رہی؟ تو منی ہو گئی. منی مانے چھوٹے کے آتے ہیں. بس ہوتی ہے کہ منی بس ہوتی ہے؟ ویسے منی غسل. لوگ کہتے ہیں اسلام میں صفائی نہیں. ہائے ہائے، تو نے کہہ دیا. اس صفائی کی بات کرتا ہے تو ایک ٹائم اگر پورا نہا بھی لے گا شام تک پخانے جیسی بدبو آئے گی. اگر تو ایک ٹائم صبح میں نہا کر کے آگے بڑھے گا، اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے ذرا سنتا چلا جا. اللہ نے منی غسل دیا ہے، وضو دیا ہے. ہر نماز سے پہلے ہمارا مسلمان 5 وقت پاک و صاف ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی صاف ہوتا ہے، کونوں سمیت اس کے ہاتھ بھی صاف ہوتے ہیں، سر پر بھی ہاتھ پھیرتا ہے، مسح بھی کرتا ہے، گھر بھی دھوتا ہے. اس کے علاوہ ہاتھوں کو رگڑ کر کے بھی دھوتا ہے. ذرا کبھی سائنس تو پڑھ لے. تیرے نہانے کے اندر اتنے فائدے نہیں لکھے اتنے غسل کے فائدے لکھے ہوئے ہیں آج کی سائنس کے اندر. مسلمان تو ناپاک رہ ہی نہیں سکتا مذہبی حساب سے. یہ تو کچھ بھی کرتا پھرے.
اس کا مذہب چاہتا ہے اسلام کبھی چالے گا انسان؟ ارے اسلام چاہتا ہے تو نکلے تو تجھ سے خوشبو آئے، اسلام چاہتا ہے تو چلے تو خوشبو آئے، کیونکہ اسلام کے اندر خوشبو تک کا تو مہتو ہے، خوشبو تک کی تو اہمیت ہے۔ بدبو سے اسلام کا واسطہ نہیں، بدبو جا کر کے دیکھنی ہے تو میلے ٹھیلوں میں دیکھو، زیادہ چڑھوں گا نہیں ورنہ آج کل آپ جانتے ہیں کیا چل رہا ہے ماحول، میرے ٹھیلوں میں جا کر کے دیکھو، جب وہ یوں کہتا ہے مجھے 20 سال ہو گئے دانت مانجھے ہوئے، سمجھے نہیں کیا میرا ٹھیلا؟ زیادہ مت کہلواؤ، میں بھی انسان ہی ہوں، میرے ٹھیلوں میں جا کر کے دیکھو، 20 سال سے کوئی بنا نہائے گھومتا ہے، اسلام کی خوبصورتی جانو، یہاں نہانے کی بات نہیں، یہاں تو غسل تو ہے ہی، اس کے علاوہ 5 مرتبہ وضو کرے گا، وضو کے بغیر تیری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایسی پاکی کا وقت دیا ہے، دانت مانجے 20 سال ہو گئے، دائیں ہوئے 20 سال ہو گئے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بیت الخلا کے چٹکارے لینے والا آدمی ہم سے بات کرتا ہے کہ تم جو ہے پاک نہیں رہتے، ارے تیرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں سے تیرے بڑے سڑے جتنے ہیں ان سب سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے ادنا سا مسلمان پاکی کے اندر۔ اسی لیے فرمایا اسلام کا وضو دیکھو سائنٹیفک پرووڈ ہے، سائنٹیفک پرووڈ، کہتے ہیں اسلام والا وضو کرنے والا کبھی پاگل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، ٹرین پر کسی جگہ پر دیکھ کر کے بڑا خوش ہوا اور اس مسلمان سے کہنے لگا، یہ میرے خیال میں ایک کتاب ہے سنت نبوی جدید سائنس کے نام سے، اس میں لکھی ہے یہ بات، کہتے ہیں دیکھا اور دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ تم نے کیسے کیسے وضو کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو میں نے اپنی بک کے اندر ریویلڈ کی ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص اس طریقے سے 4 مرتبہ دن بھر میں کرے گا کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے میری کتاب پڑھی ہے، یہودی کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا پہلے تو یہ بتا تو ہے کون، تیری کتاب تو میں کیا پڑھوں، ہو آر یو مائی ڈیئر؟ اس نے کہا آئی ایم فلاں فلاں یہودی۔ اس نے کہا تو فلاں فلاں یہودی، آئی ایم مسلم، آئی بلیو ان محمد پیس بی اپان ہم، میرا عقیدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ جس وضو کو میں نے کیا ہے تیری کتاب تو کیا، اس کا چہرہ بھی میں نے نہیں دیکھا، میں تجھے جانتا تک نہیں ہو، میرے حبیب نے مجھے بتایا، اللہ کی طرف سے بتایا، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ایسے ایسے وضو کرنا ہے۔ تیرا میرا کیا رشتہ ہے؟ میرا تو رشتہ نبی سے ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہنا کتنی مرتبہ کرتے ہو؟ 4 مرتبہ کرتے ہو؟ کہنا نا تو جا کر کے اپنی ریسرچ کو چیک کر، یہ 4 نہیں 5 ہوگا، اس لیے کہ منیمم 5 نمازیں ہیں تو 5 مرتبہ ہے۔ کہنے لگا کہ میں جا کر کے دیکھا، میں نے ریسرچ کو دوبارہ کیا تو میرے سائنس نے بھی یہی کہا کہ 4 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا تمہارا اسلام ایسا ویسا نہیں، ہر طرح سے پاورفل ہے، یہ کتاب سے بھی پاورفل، رب کا قرآن سب سے پاورفل، یہ نبی سے بھی پاورفل، رب کے نبی سب سے زیادہ پاورفل ہے، یہ اللہ کے حساب سے بھی پاورفل ہے، خدا کے حساب سے بھی پاورفل ہے، میں یوں کہوں یہ سائنس کے حساب سے بھی پاورفل ہے۔ آج تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے وہی بات کرتے ہیں کہ جو رب کا قرآن اپنے کلام پاک میں کب سے کہہ چکا ہے۔ ایلین کا میننگ کیا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھیں، ایلین یہ انگلش کا لفظ ہے، کچھ تو مفہوم معنی ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے، کوئی لفظ اگر بولا جائے گا تو پہلے مطلب تو سمجھیں۔ اس دنیا سے باہر کی مخلوق کو ایلین کہا جاتا ہے، اس دنیا کا ہوگا تو ایلین نہیں ہے، اس دنیا کی باہر کی مخلوق ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ ایلین کہلائے گی، یہی اس کا عام سا مفہوم ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم لوگ کہاں کے ہیں؟ ہمارے بابا آدم، ہمارے ابا جہاں کے، ہم بھی وہی کے ہیں، ہمارے ابا جنت سے
سے آئے ہیں، ہماری اماں ہوا جو ہے کہاں سے؟ جنت سے آئی ہے، ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ جنت ہے، جنت اس جہاں میں تھوڑی ہے، جنت تو اس سے الگ ہے۔ معلوم ہوا جو باہر سے آیا ہے اس کو ایلین کہتے ہیں۔ اس معنی کے حساب سے ہمارے ابا باہر سے آئے ہیں، ہماری اماں باہر سے آئی ہے، اس دھرتی کے اوپر آئے ہیں، جب یہاں آئے ہیں تو وہ ایلین کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ اب کام کی بات سنو، دیکھو ایلین اگر تمہیں بات کو سمجھنا ہے، اس دنیا کے اندر جو چیزیں بنی ہیں، گاڑی بنی، کار بنی، موٹر سائیکل بنی، منی فلا بنی، ساری کی ساری چیزیں بنی، مجھے بتاؤ اس کے اوریجنل پارٹ اس دنیا میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ جو چیز جس جگہ بنتی ہے اس کے اوریجنل پارٹ اسی جگہ ملتے ہیں، یاد رکھنا۔ بتاؤ تم سارے کے سارے اگر تم اسی جگہ کی مخلوق ہو، اس دنیا کی مخلوق ہو، تو مجھے بتا دو تمہارے اوریجنل پارٹ کون سی جگہ ملتے ہیں؟ امریکہ کی یہ نارتھ امریکہ کانٹیننٹ کے 23 ملکوں میں 22 ملکوں کے اندر تمہارا اوریجنل پارٹ نہیں ملے گا۔ تمہارے ساؤتھ امریکہ جو کانٹیننٹ ہے، میں ساتوں کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ ایشیا کانٹیننٹ کے 48 ممالک میں چلے جائیے، آپ کو یہ انسان کا کوئی اوریجنل انگ نہیں ملے گا۔ اس سے اسے نکال کر پوسٹ مارٹم کر کے لے لیں، وہ تو وہی ہے، وہ کوئی نیا تھوڑی بنایا ہوا تھوڑی، وہ تو بنایا اللہ کی طرف سے آیا۔ آپ آگے بڑھیں تو ایشیا مہادیپ کے 48 ملکوں میں آپ کو اوریجنل نہیں ملے گا۔ آگے بڑھیں تو آپ کو یورپ کے 48 ممالک میں بھی نہیں ملے گا۔ آپ آگے بڑھیں تو افریقہ کانٹیننٹ کے 54 ملکوں کے اندر اوریجنل پارٹ ہمارا تمہارا نہیں ملے گا۔ آپ آگے بڑھیں تو نارتھ امریکہ کے 22 ملکوں میں بھی نہیں ملے گا، ساؤتھ امریکہ کے 12 ملکوں میں بھی نہیں ملے گا، اوشینیا کے 14 ملکوں میں نہیں ملے گا، ساتویں کانٹیننٹ انٹارکٹیکا کے اندر بھی نہیں ملے گا۔ ریسرچ سینٹر سارے کے سارے ملکوں کے وہاں موجود ہے، لیکن آپ جانو یہ سارے کے سارے ریسرچ سینٹر فیل ہو گئے۔ یہ فیل ہو کر کہنے لگے کہ ہم ساری چیزیں بنا لیتے ہیں لیکن انسان کا اوریجنل پارٹ ہم سے نہیں بنتا ہے۔ اور یاد کرو جنت کے بارے میں روایت موجود ہے کہ وہاں بازار لگے گا، بازار کس چیز کا ہوگا؟ ارے کھانے پینے کی چیزوں کا تو نہیں ہوگا، کھانے کی تو وہاں چاہت کرو آپ کے سامنے چیز آ جائے گی، چھڑی مل جائے گی، دودھ اور نہر کی شہروں کو ہلاتے رہنا، گھماتے رہنا۔ وہاں کس چیز کا بازار لگے گا؟ کتابوں میں لکھا چہرے کا بازار لگے گا، کتابوں میں لکھا پیروں کا بازار لگے گا۔ آپ کا من کرتا ہے کہ یہ والا پیر میرے کو ٹھیک نہیں لگتا، جاؤ بازار میں پیر کو چینج کرا لو، اوریجنل ملے گا وہاں۔ چہرے کو چینج کرا لو، اوریجنل پارٹ وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ گردن کو کاٹ کر دوسری لگوا دو، وہاں پر اوریجنل پارٹ رکھے ہیں۔ اس ہاتھ کو ہٹا کر کے دوسرا لگا لو، اوریجنل پارٹ رکھے ہیں۔ مجھے بتاؤ جو چیز جس جگہ بنتی ہے اس کے اوریجنل پارٹ اس جگہ پر ملتے ہیں۔ ہم جنت سے چونکہ آئے ہوئے ہیں، ہمارے اوریجنل پارٹ وہیں پر ملتے ہیں، یہاں ہمارے اوریجنل نہیں ملتے، ڈپلیکیٹ ملتے ہیں۔ کار یہاں بنی اوریجنل ملے گا اس کا پارٹ آپ کو یہاں، موٹر سائیکل یہاں بنی اس کا بھی اوریجنل پارٹ ملے گا، لیکن انسان کا جہاں ملے گا جہاں سے آیا ہے۔ اب بتاؤ ہم باہر سے آئے ہیں کہ یہاں کی مخلوق ہے؟ جب باہر سے آئے ہیں تو بھی کہنے لگے بس یہ سمجھ میں آ گیا، کسی اور سے نہ کہنے کا، تم نے ایلین بتا دیا، ثابت بھی کر دیا، سچی بات یہی ہے، ہم باہر سے۔ اور یہ تو آسان سی بات ہے کہ دو فرشتے آپ جانتے ہیں، اگرچہ نام آپ جو ہے اس میں تھوڑی سی گڑبڑ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کرامن ہے، یہ کاتبین ہے، یہ بات غلط ہے، یہ دونوں کرامن ہے، دونوں کاتبین ہے، یہ دونوں ہی۔ ہاں اتنی بات صحیح ہے، یہ دایاں والا نیکی لکھتا ہے، بایاں والا برائی لکھتا ہے، لیکن یہ تقسیم جو کر رکھی نا، یہ کرامن یہ کاتبین، نانا دونوں ہی کرامن کریم کی جمع ہے، اور دونوں ہی کاتبین یہ کاتب کی جمع ہے۔ اور کرامن جمع کا صیغہ اس لیے کہ چونکہ ایک جاتا ہے ایک آتا ہے، دو یہ ہو گئے، اور کاتبین جمع اس لیے کہ ایک جاتا ہے ایک آتا ہے، تو چار کے حساب سے کرامن کاتبین۔ ورنہ آپ جو کہیں گے کریمین کاتبین ہونا چاہیے، تو آپ نہیں کہیں گے، میں کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں، گڑبڑ ہو جاتی بہت سی مرتبہ۔ اللہ اکبر، بات چل رہی تھی، یہ ایلین پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا، اس ایلین کو بیچ میں سے نکالو۔ ارے ہمیں نہیں ہٹانا ہے،
ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم سب تو ایلین ہی اس حساب سے، لیکن بہرحال ایلین کو ہٹاؤ، بات چلی تھی وضو کی۔ اللہ نے ایسا آپ کو وضو دیا کہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں ریسرچ کر کے لکھا، مسلمان کہتا اپنے پاس رکھ اپنی ریسرچ کو، میں نبی کے کہنے سے وضو کرنے والا 5 وقت میں وضو کرتا ہوں۔ یہودیوں کے یہاں وضو دیکھیں، ان کے یہاں وضو صرف یہ ہوتا ہے بس ہاتھوں کو ململ کر کے دھو لیا، بعض قول کے مطابق یہاں تک ہاتھوں کو ململ کر کے دھوتے ہیں، اور اس کا سائنٹیفک پروف بھی دیتے ہیں۔ سائنس میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو یہاں سے مل مل کر کے اگر کوئی انسان دھوئے تو کئی سارے مرض نہیں ہوتے۔ ہم اس سے کہتے تو ہاتھوں کی بات کرتا ہے، تیرے مرض ختم ہو گئے، میں تو چہرے کی بات بھی کرتا ہوں، میں تو پیروں کی بھی بات کرتا ہوں، میں تو مسے کی بھی بات کرتا ہوں، بتا تیرے وضو میں اور اسلام کے وضو میں کون سا افضل ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اسلام کا وضو افضل ہے، اسلام میں نماز بھی جو ہے سب سے افضل عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز پہلے دھرموں کے اندر بھی، نماز آج کے دھرم کے اندر بھی، لیکن یہودیوں کی نماز میں اور مسلمانوں کی نماز میں انتر تھا، آج بھی انتر ہے۔ یہودیوں کی نماز کے اندر میں نے آپ سے بتایا، عام مفسرین نے یہی لکھا کہ 2 وقت کی نماز ہے، لیکن آج کی تالمود جو ان کی مسائل کی کتاب ہے اس میں 3 وقت کا ذکر ہے۔ یہ میں آپ سے لیٹسٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں نماز کے اندر یہودیوں کی رکوع نہیں ہوتا، نماز میں یہودیوں کی رکوع نہیں ہوتا ہے۔ رکوع ہے تو اسلام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا، اس واقعے کو نہیں چھوڑوں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ 5 وقت کی نماز ملی اور 45 وقت کی کم بھی کر دی گئی چونکہ 50 تھی۔ بہرحال کہتے ہیں یہ نماز جب آئی تو اس کے بعد میں پتہ چلا کہ رکوع بھی ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرنے والے بن جاؤ۔ تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، مسلمانوں کی نماز کے اندر اللہ نے رکوع رکھ دیا ہے۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اللہ نے پیارے آقا کو جو نماز دی اس کے اندر رکوع رکھ دیا ہے۔ اب آگے بڑھے چونکہ بات لمبی ہو گئی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا عیسائیت میں نماز یا یہودیت میں نماز، لیکن اسلام کے اندر بہترین نماز آپ دیکھیں ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی بعض چیزیں اس طرح کی مل جاتی ہیں، جیسے شریمد بھاگوت گیتا کے اندر میں نے پڑھا، میں نے 4 شلوک آپ کے سامنے بڑے وضاحت سنتے چلے جاؤ۔ شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 کے اندر شلوکا نمبر 10 کے اندر لکھا योगी युज्जी सततमात्मानं रहसि स्थितिः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। बड़ी अजीबोगरीब बात कही गई। आप देखें योगी योग करने वाला, इसको कहते हैं नमाजी नमाज पढ़ने वाला। आप नमाजी नमाज पढ़ने वाला, आप कहेंगे कि आपने योग को नमाज से जोड़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं जोड़ रहा। ये असल में नमाज उर्दू के अंदर आया। ये उर्दू भाषा 1780 के अंदर सबसे पहली बार भाषा के रूप में आई। उसमें जब ये लफ्ज आया नमाज का, इसकी तहकीक की गई चूंकि उर्दू कई जबानों का मिक्सचर है। उर्दू में कई भाषाएं होती हैं, फारसी उर्दू के अंदर मौजूद, अरबिक वर्ड्स उर्दू के अंदर मौजूद, तुर्की लफ्ज ये उर्दू के अंदर मौजूद, और बहुत से संस्कृत के लफ्ज उर्दू के अंदर मौजूद। ये नमाज का जो शब्द है इसकी जब थोड़ी सी तहकीक की गई, आप अगर गूगल मार सकते हैं तो करके देख लें, और चीजों में इस्तेमाल करते हैं, कभी इन चीजों में भी देखा करें। अगर आप देखेंगे कि नमाज का जो वर्ड है ये किस जबान का लफ्ज है, तो जहां उर्दू लफ्ज आएगा वहां ये तहकीक भी आपके सामने आ जाएगी कि नमाज असल में संस्कृत का लफ्ज है। ये 2 लफ्जों से मिलकर के बना है। अरबी जबान में नमाज नहीं कहते, वो सलाह कहते हैं। सलाह आपने पढ़ा ना कुरान में, मैंने आयत पढ़ी थी वाक़ीमुस सलाह, नमाज को कायम करो। अरबी में सलाह का लफ्ज
جو ہے باقاعدہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں نماز کہتے ہیں۔ اردو تو بھاشا نہیں ہے ایسی، یہ تو مکسچر بھاشا ہے، اس میں کہاں سے آیا؟ تو تحقیق ہوئی تو سنسکرت سے آیا، دو لفظوں سے مل کر کے بنا نمہ از۔ نمہ کے معنی جھکنے کے آتے ہیں، نمن کرنا آپ نے سنا ہوگا، نمن کرنا یعنی کسی کے سامنے جھک جانا، نمہ کے معنی جھکنے کے آتے ہیں، از کے معنی یا خدا کے ہیں، جو خود سے ہو، اس سے یعنی سب اسی سے ہو، وہ کسی اور سے نہ ہو، تو نمہ کے معنی جھکنا، از کے معنی خدا، خدا کے سامنے جھکنے کو نماز کہتے ہیں۔ عبادت کرنے کو رب کے سامنے نماز کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ نمازی نماز پڑھنے والا سب سے پہلی شرط یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، شرط کا لفظ استعمال نہ کرو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتاب کہتی ہے ستتماتمانم رہسی استھتیہا کہ قائم ہو جائے، سیدھا کھڑا ہو جائے، استھر کھڑا ہو جائے، اسی کو ہمارے یہاں قیام کہا جاتا ہے کہ نمازی نماز پڑھنے والا سیدھا کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے، جب نیت باندھے تو اس طریقے سے باندھے کہ سیدھا کھڑا ہو، پتہ لگے آدھا ابھی رکوع میں تھا وہیں سے نیت باندھ لی، نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے سیدھے کھڑے ہو کر کے نیت باندھو، اور یاد رکھو کتاب یہ کہتی ہے کہ جب قیام کیا جائے تو رہسی استھتیہا کہ سب طرف سے مایوس ہو جاؤ، سب طرف سے اپنے دماغ کو ہٹا لو، سب طرف سے اپنے ذہن کو کاٹ لو، سب طرف سے اپنے آپ کو ہٹا لو، ایکاکی اچتتاتما ایک ہی خدا کے اندر لین ہو جاؤ، یعنی ایک خدا کے خیال کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ، اور میں آگے کہوں اپنی آتما کو پرماتما سے ملا کر کے چلو، ایکاکی اچتتاتما نراشیر پریگرہا، اور یہ کہو کہ اے اللہ انی وجہت وجہ للذی، اے اللہ میں سب طرف سے کٹ کر کے آپ کی طرف آ گیا، اور آپ سبھی آسمان کے پیدا کرنے والے حنیفاً میں سب طرف سے ہٹ کر کے آیا، سب طرف سے نراش ہو کر کے آیا، میرا آپ کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اے میرے مولا آپ ہی میرے تھے، آپ ہی میرے ہیں، آپ ہی میرے رہیں گے، میرا ساتھ آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ یہ سوچ کر کے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ یہ ہاتھوں کو اٹھانا کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ انسان نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے اس طریقے سے کر کے نیت باندھتا ہے۔ دیکھا کسی نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے ایسے کر کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ اللہ کے بندو ابھی تو اٹھاتے ہو، ایسے کرو، پتہ نہیں کیا سوال کر لیا۔ ہر نمازی اٹھاتا ہے ایسے کر کے، پیچھے کو کر کے پھر آگے کی طرف بڑھاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ ایسے کر کے پیچھے کیا، اس کے بعد میں آگے نیت باندھی؟ یہ کیا ہے؟ بات بزرگوں سے میں نے سنا، اکابرین سے میں نے سنا، ارے یہاں تو بہت بڑا راز ہے، یہ تو نماز کا بڑا راز ہے۔ ایسے کر کے جب کہتے ہیں نا کہ سب پیچھے، سب پیچھے، اے میرے مولا سب پیچھے، اللہ اکبر تو بڑا ہے، سب چھوٹے، اللہ اکبر تو بڑا ہے، اے میرے مولا میرے ذہن میں تیرے علاوہ کوئی نہ آئے گا۔ بالغ بچوں کی ذمہ داری لیکن وہ چھوٹے تو بڑا، گھر بار کی ذمہ داری لیکن وہ چھوٹے تو بڑا، کاروبار کی ذمہ داری وہ چھوٹا تو بڑا، رشتہ دار بھی ہیں وہ چھوٹے تو بڑا۔ اور آپ کو جاننا چاہیے اللہ اکبر کا جو ہوتا ہے میننگ، اللہ اکبر من کل شیء، اے اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، میرے کاروبار سے بڑا ہے، لیکن آج مسلمان کاروبار میں لگا رہتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ سوچو جب اللہ کاروبار سے بڑا ہے تو کیوں نہیں چھوڑ کر کے آتے؟ وہ خدا کہ جس کا خیال دل کے اندر کرنا چاہیے نماز کے اندر، تو بعض لوگ نماز کی نیت باندھنے کے بعد میں خدا کے علاوہ باقی سارے خیالات میں ڈوب جاتے ہیں، رب کا خیال نہیں آتا ہے۔ حالانکہ ویدوں میں بھی لکھا ہے، گروڑ پران نمبر 37 کے اندر لکھا ہے، نہ کاش کے ودتے دیو نہ پاشاڑے نہ مرنمے بھاوے ہی ودتے دیوستزماد بھاوو ہی کارڑم، نہ میں کسی مٹی میں آتا ہوں، نہ میں کسی جل میں آتا ہوں، نہ میں وایو میں آتا ہوں، نہ
अग्नि में आता हो, बल्कि मैं जब कोई मेरा भाव करता, मुझे सोचता है, मैं उसके दिल में विराजमान हो जाता हो। रब को दिल के अंदर सोचो, ख्याल तो करो, नमाज की नियत बांध कर। इसी को हदीस जिब्राइल के अंदर भी कहा गया है, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा, कि रब की इबादत ऐसे कर ले गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। ये ना हो सके तो सोच ले कि रब तो तुझे देख ही रहा है। दिल में रब का ख्याल करके नमाज की नियत बांधनी है, ऐ अल्लाह सब छोटे तू बड़ा है। जब अल्लाह बड़ा है, सब छोटे हैं, अब सोचो नमाज की नियत बनकर अल्लाह के अलावा ख्याल आना चाहिए। एक जुमला कहूँ आपको लगेगा, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमारी नमाजों में अल्लाह ही नहीं है। गलत या सही? वुज़ू किया था किसके लिए? अल्लाह के लिए। घर से चले थे न मस्जिद किसके लिए? अल्लाह के लिए। कारोबार छोड़ा था किसके लिए? अल्लाह के लिए। बच्चों को छोड़कर मस्जिद आए थे किसके लिए? अल्लाह के लिए। अम्मी जान बीमार थी, छोड़कर आए थे किसके लिए? अल्लाह के लिए। बीवी बीमार थी, छोड़कर आए थे किसके लिए? अल्लाह के लिए। खानदान में कोई बीमार था, छोड़कर आए थे किसके लिए? अल्लाह के लिए। सारी चीजें छोड़कर अल्लाह के लिए आए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और जब अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, अल्लाह उसकी नमाज में नहीं है। अरे क़याम भी कर लिया, अल्लाह ज़हन में नहीं आया। रुकू भी कर लिया, अल्लाह ज़हन में नहीं आया। क़ौमा भी कर लिया, अल्लाह ज़हन में नहीं आया। सजदा भी कर लिया, अल्लाह ज़हन में नहीं आया। जलसा भी कर लिया, अल्लाह ज़हन में नहीं आया। कायदा भी कर लिया, अल्लाह ज़हन में नहीं आया। दोनों तरफ सलाम फेर दिए, अल्लाह ज़हन में नहीं आया। फिर आए किसके लिए थे? नमाज के लिए चले थे। घर बार छोड़ करके चले थे, अल्लाह के लिए जा रहे हैं। नमाज की नियत बनी, तब अल्लाह क्यों नहीं आता? इसलिए कि हम अल्लाह की तरफ ज़हन नहीं लगा रहे हैं। ये कैसी बात है? एक इंसान है, सब चीजों को छोड़ करके चला है, बादशाह से मिलने के लिए चला है, और बादशाह से मिलने के लिए लाइन लगी हुई है, हजारों लोगों की लाइन है। सब अपनी फरियाद कह करके जा रहे हैं। इसका नंबर आया, और इसका नंबर जब ये आया, और जब ये बादशाह के सामने अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ, तो ये कभी इधर को खुजा रहा है, कभी इधर को खुजा रहा है, कभी इधर को सोच रहा है, कभी खड़ा हुआ ज़हन कहीं और लगा रहा है। मुझे बताओ, जिस बादशाह के पास गया वो खुश होगा? कितनी मेहनत से तो यहाँ तक पहुंचा, देखो ढंग देखो। कहीं मक्खी के पीछे भाग रहा है, कभी मच्छर के पीछे भाग रहा है। एक मच्छर आदमी को, मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, आपने कह दिया। एक मच्छर आदमी को नमाज से हटा देता है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, आपने पता नहीं कौन सा डायलॉग रटा हुआ है, ये आप ही की शान है। एक ही मच्छर आदमी की सारी नमाज को खराब करा देता है। अगर इधर से मच्छर आ जाए, जब तक उसे मार्केट तक न छोड़ करके आए, नमाज पे उधर कोई दिमाग नहीं चलता है, बल्कि मच्छर की तरफ चलता है। हालांकि मच्छर का मुंह छोटा, आपका बड़ा है, या आप बड़े हैं, मच्छर छोटा है। ऐसा हो सकता है कि मच्छर मुंह खोले, आप उसके मुंह में आ जाए? मगर डर हो बड़े मच्छर आ गया, अब कैसे पढ़ूं नमाज? जब तक उसे 2-4 के पास ना कर दे, तब तक नमाज की तरफ ध्यान नहीं। मेरे मौला, हमें सही नमाज पढ़ने वाला बना दे, ऐसी नमाज जो सहाबा ने पढ़ करके दिखाई है। मैं क्या बताऊं, एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आया। सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबी को एक जगह मुकर्रर कर दिया कि जरा रात की देखभाल कर लेना, रात में तुम पहरेदारी कर लेना, दुश्मन हमला ना करे। अब आप सोचें जरा, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जरा सोचें, दिमाग लगाएं। जिस जगह से गोली लगने का खतरा है कि दुश्मन यहाँ हमला कर सकता है, तुम में से कितने हैं कि वहां नमाज की नियत बांधने खड़े होकर? एक भी ना बांधने, अजी महीना बांधने तो मैं छोड़ो, हो सकता है एक आदमी निकल जाए बहादुर। हमारे सामने तो कई देगा, पता हमें भी है। अतरासी कला कोई अनजान जगह थोड़ी है हमारे लिए, पता मुझे भी है। अगर पता भी चल जाए
کہ مسجد کے باہر کھڑی پولیس، انی گھر میں پڑھنے کا مسئلہ بھی تو ہے، ہاں ہے بھیا گھر میں ہی پڑھ لے۔ اے ہے صحابی رسول ہیں، رات کے پہرے کے لیے 2 صحابی کھڑے ہو گئے، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں حملہ ہو سکتا تھا۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا یار ایک کام کر لے، تو سو جا میں جاگتا ہوں، بعد میں سوؤں گا تو جاگ لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو صحابی کھڑے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ذہن میں خیال آیا کہ میں کھڑا ہی تو ہوں، باوضو ہوں، نماز کی نیتی باندھ لیتا ہوں، پہرا بھی ہو جائے گا، رب کے سامنے کھڑا بھی ہو جاؤں گا۔ اب سوچو ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جس جگہ حملہ ہو سکتا ہے، مگر صحابی ہیں، ہمارے جیسے تھوڑے ہیں، صحابی ہیں جن سے شیر بھی ڈر جاتا ہے، اور ہم عام مسلمان ہیں شیر کے نام سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ بات سچی کہہ رہا ہوں، صحابی ہیں جنہیں شیر بھی کہتا ہے جناب آپ یہاں سے آئیے، اور ایک ہم ہیں جو شیر کی دہاڑ اگر موبائل میں بھی سن لیں تو نیند سے جاگ جاتے ہیں، موبائل میں بڑا سا منہ کھول دے تو دہشت آ جاتی ہے۔ ہمارے میں اور ان کے ایمان میں اتنا بڑا انتر ہو گیا۔ ایک صحابی رسول بھی اس میں بات یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک جگہ دیکھا، یہ بات حیات الصحابہ جلد نمبر 3 میں لکھی ہے، جاتے دیکھا چند لوگوں نے راستہ بلاک کر رکھا ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے کہا بھائی راستہ چھوڑو، لوگوں نے کہا حضرت راستہ تو چھوڑے، ہم تو چھوڑ دیں گے مگر یہ نہیں چھوڑ رہا۔ کہا کون ہے؟ کہ شیر کھڑا ہے، جب یہ جائے گا کہیں کو، اس کا موڈ ہوگا تو جائے گا، یہ تو ایسی چیز ہے اپنے موڈ کے حساب سے چلتا، ہمارے تمہارے بھی شیر کا موڈ ہوگا، راستہ چھوڑے گا تب ہم چلیں گے۔ حضرت نے کہا رکو، فرماتے حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اترے اور چل کر کے شیر کے پاس چلے گئے۔ یہاں ایک میں آپ کو ڈسکلیمر دے دوں کہ آپ کو اس حدیث پر عمل نہیں کرنا، پہلے بتا رہا ہوں، کوئی پتہ لگے میرے بیان سے پریرت ہو کر 88 کلاں کا ایک ویکتی شیر کے پاس گیا واپس نہیں آیا، تو اس لیے پہلے بتا رہا ہوں، ابھی عمل نہیں کرنا، بتاؤں گا کیسے عمل ہوگا اس کے اوپر۔ کہتے حضرت عبداللہ بن عمر شیر کے پاس چلے گئے، اب شیر کے پاس جا کر کے حضرت نے 2-3 کام وہاں پر کیے۔ سب سے پہلا تو کام یہ کیا کہ کان پکڑ کر کے موڑ دیا، اور آپ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا، انہوں نے کان پکڑ کر کے مروڑ دیا۔ کہتے ہیں دوسرا کام یہ کیا وَضَرَبَ عَلَى قَفَاهُ، اس کی گدھی پر ایسے کر کے چپت لگایا، کان مروڑا، گدھی پر چپت لگایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وَنَحَاهُ عَنِ الطَّرِيقِ، اسے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ 3 کام کیے، مجھے بتاؤ یہ شیر ہے یا بکری ہے؟ آپ کو نہیں کرنا، صاف سی بات، ڈسکلیمر پہلے دے چکا ہوں، میں آپ کو وارننگ پہلے دے چکا ہوں کہ اس پر عمل نہ کریو، ابھی ذرا حساب سے رہیو، پتہ لگے کوئی چلا گیا کہ کان مروڑ کے دیکھتا ہوں، تو کان تو کیا مروڑا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا مروڑ دیا۔ تو کہتے ہیں وہ شیر سے نہیں ڈرتے تھے، ہم تو نام سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہے۔ میرے بھائیوں نماز کو ذرا سمے آگے بڑھا لو، پتہ نہیں ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کہ نماز کے بارے میں آتا ہے سدتماتمانم رہسی استھتیہ ایکاکی یچتاتما نراشیت پریگرہ، گیتا کے اندر لکھا ہے کہ جب نمازی، میں اس کو لفظ نمازی استعمال کر رہا ہوں ورنہ لائٹ بھاگ جاتی ہے، نمازی نماز کا پڑھنے والا، یہ کہتے ہیں کہ ایکاکی اچتاتما، ایک اللہ سے اپنے لوگ کو لگا لے۔ اور اس میں دیکھیں آپ ایسی کمال کی بات دیکھیں تو رخ کدھر ہونا چاہیے،
اس گیتا کے اگلے شلوک کے اندر اس کی طرف اشارہ لکھا، ادھیائے نمبر 6 کے شلوکا نمبر 11 کے اندر لکھا، شوچو دیشے پرتشٹھاپیہ استھرمان ماتمانم، کہتے ہیں ایسے پوتر استھان کی طرف ہو جا، اپنے رخ کو اپنے قبلے کو بنا لے، پوتر پاک جگہ کی طرف ہو جا، یعنی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں پر لکھا پوتر استھان ہے، دوسری کتابوں کا حوالہ کوٹ کر کے میں آپ سے بتاتا ہوں، اس میں تحقیق کی گئی کہ یہ کس کے بارے میں کہا گیا، تو جواب ملا کہ یہ کعبے کے بارے میں کہا گیا، کعبے کی طرف سیدھا کھڑا ہو جا، قیام کر لے۔ اور قیام کے بعد میں اس پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا تو کوئی ذکر ملنے والا اس میں ہے بھی نہیں، لیکن بہت سارے ویدوں کے اندر الگ الگ الفاظ آئے ہیں، جیسے کہ ہم نے نماز کی نیت باندھی، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، all praises be to Allah Ta'ala that is cherisher of the world، سارے جہانوں کا پالنے والا وہ ایک اللہ۔ ادھر سے ویدوں میں کہا گیا مہی دیوسیہ سویتا پرستوتی، کہ ساری کی ساری استوتی اور تعریفات اس ایک اللہ کے لیے ہیں۔ ادھر سے رب کا قرآن کہتا، مسلمان نماز کے اندر پڑھتا الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے خاص طور سے بھی اور عام طور سے بھی۔ ادھر سے لکھا ویدوں کے اندر وسر دیامان، وہ دیا کرنے والا دیالو، وہ کرپا کرنے والا کرپالو ہے۔ ادھر سے قرآن کہتا اور بندہ نماز کے اندر پڑھتا مالک یوم الدین، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ادھر سے قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ادھر سے بعض ویدوں کے شلوکوں کے اندر لکھا تسیتے بھکتی واسا سیاما، ہم تیری ہی بھکتی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی بھکتی نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت وغیرہ پڑھ کے اب آپ رکوع کی طرف آئیے ورنہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہ قیام ہو گیا، قیام میں قرات ہو گئی، اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ رکوع کی طرف جانا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے آپ کہ یہودیوں کے ہاں رکوع نہیں تھا، آج بھی وہ لوگ، ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، وہ لوگ جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں، بنا جماعت کے بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے اسلام کے اندر جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے منفرد کے مقابلے میں، ایسے ہی یہودیوں کے یہاں بھی آج بھی جماعت سے نماز پڑھنے کو افضل کہتے ہیں، لیکن ان کے چرچوں کا، ان کی جگہوں کا، جو ان کے صوامع ہیں، اویاء ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی جہاں عبادتیں کرتے ہیں، صومعہ جسے ہم لوگ بولتے ہیں، ان میں عبادت کے طور و طریقے بھی الگ ہے، اسٹیج وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ عیسائیوں کی چرچ ہوتے ہیں، اس میں بھی الگ ٹائپ سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ذکر کروں گا میں آپ سے، میں کئی چرچوں کے اندر گیا ہوں دعوت اسلام کے موضوع پر، میں نے وہاں جا کر کے دیکھا، ان کی بائبل کو بھی میں نے دیکھا، ان کے لوگوں سے میں ملا، ان کے پادریوں سے بھی میں ملا۔ میں وہاں ملنے کے بعد چونکہ میں نے چرچ کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا ادھر ایک اسٹیج سا لگا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک اناؤنسری جیسے ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، ایسے کوئی اسٹیج لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے وہاں پر بائبل رکھی ہوئی ہوتی ہے اور سامنے کرسیاں ہی کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور ادھر سائیڈ کے اندر ڈھول وغیرہ بجنے بجانے کا سسٹم ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے چرچ میں عبادت کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، ہمارے علماء نے ذرا سی ایک بات کہہ دی، کہیں اخلاص کے ساتھ تھی مگر عوام غلط سمجھ جاتی۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جو آدمی کھڑے نہ پڑھ سکے، بیٹھے نہ پڑھ سکے، لیٹے نہ پڑھ سکے، بس وہ اسی جگہ بیٹھ کر کرسی پر ہی پڑھ سکتا ہے تو گنجائشیں ہیں۔ لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھ لیا کہ ہم تو کرسی پر پڑھیں گے، چاہے کھڑے ہونے میں کتنا بھی دم ہو، ٹانگوں میں کتنی بھی جان ہو، لیکن ہم تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، جس معذور کے لیے کرسی پر گنجائش ہے، میرے اکابرین بیٹھے ہیں، تمام فتاوا کا میں نے مطالعہ کیا، ہمارے علماء اس کے حق میں نہیں ہے، بلکہ جس پوزیشن پر کرسی پر نماز پڑھنے کے حق میں ہے وہ پوزیشن والا مسجد تک آ بھی نہیں سکتا۔
وہ تو گھر میں ہی رہے گا، اتنی پریشانی ہے اٹھنے کا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، جماعت تھی میری ایک جگہ پر بنگلور کے اندر، بنگلور کی سائیڈ میں، بلکہ آپ آندھرا پردیش کا لاسٹ ہے، کرناٹکا شروع، ہندوپور نام سے ایک جگہ ہے، میری وہاں جماعت تھی۔ تو میں نے وہاں دیکھا ایک ذمہ دار میرے پاس آئے، آ کر کے بیٹھے، پلوٹا مار کر کے بیٹھے، بہت دیر تک بات چیت ہوئی، اور جب نماز کے لیے ہم چلے، اذان ہو گئی، وضو کرنے چلے، نماز کے لیے چلے، تو کرسی لے کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ کہ جی وہ ٹانگوں میں درد ہے۔ میں نے 1 گھنٹے سے تو میرے پاس بیٹھے تھے، تو جیسے آلتی پالتی مار کے تم بیٹھے تھے، اگر تمہیں عذر ہے، جو آدمی زمین پر کسی بھی شکل میں بیٹھ سکتا ہے، کرسی کی اجازت نہیں۔ کمال کی بات دیکھیں، آندھرا پردیش ہو گیا، کرناٹک ہو گیا، تلنگانہ ہو گیا، اور ادھر جائیں گے آپ، بلکہ آپ اس سائڈ کی آپ زیادہ ہے، ساؤتھ انڈیا جو ہے ہمارا، یہ کیرلا ہو گیا، مدراس ہو گیا، چنئی ہو گیا، اور بنگلور کی پوری سائڈ ہو گئی، ایک کرسی نہیں 50 کرسی مسجدوں کے اندر ہے۔ میں نے چرچوں کو دیکھا، بعد میں ان کی جو مسجدوں کو دیکھا، میں حیران تھا، ارے یہ تو چرچوں میں ہوتا، یہ کرسی یہاں کیسے آ گئی؟ پتا چلا کہ دیوبند کا فتویٰ، تمام اکابرین کے فتاوا، اتنے بڑے ہولڈنگ ٹائپ میں بڑا سا پرچہ مسجد کے باہر ہی لگا ہوا ہے کہ اس طرح کرسی پر نماز نہیں ہوتی، فتویٰ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا فتویٰ لگا ہوا باہر تو کہ اسی لیے تو اور پڑھنا ہے زیادہ، مخالفت کا شوق ہے۔ الانسان حریص علی ما منع، جس چیز سے روکو وہی کام ضرور کرتا ہے انسان۔ انسان سے کہہ دو نماز پڑھنی نہیں پڑھنا، اور یہ کہو گے نا لاک ڈاؤن لگ گیا یہاں نہیں آنا مسجد میں، ارے کیسے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک ٹائم کے نہیں چھوڑیں گے، کیسے امام صاحب ہیں نماز کو منع کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ میری مسجد میں کود کود کر کے آتے تھے دیوار، میں نے بیٹا یاد رکھوں گا جب لاک ڈاؤن ٹوٹے گا نا تب تجھے دیکھوں گا میں، اور میں نے یاد رکھا۔ اب جب لاک ڈاؤن ختم ہوا، اب میں اس کے پیچھے وہ آگے میں نے کہاں گیا وہ جوش؟ اب حیران ہو جائیں گے، گیٹ توڑ دیا میرا، رات میں ویلڈنگ والا بلوایا، ویلڈنگ کروائی، ایسا جوش سارے نماز سے روک رہے۔ ارے بھائیو، ایسا لگتا ہے کہ ہم کہتے پڑھو، تم کہتے نہیں پڑھنے کے، اور جب کہتے رہنے تو گھر پڑھ لیو، ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لو، بات لمبی ہو گئی زیادہ، پتہ نہیں آپ لوگوں کی محبت ایسی ہے، ایسا مجمع بھی کھچا کھچ ہے اصل میں، اور مائک بھی ٹکا ٹک ہے اصل میں، اور میں بھی جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہی ہوں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، شچو دیشے پرتشٹھاپے استرمات مات مانم، آگے رکو کر لیجیے ذرا سے، آپ کھڑے رہ گئے، تھوڑا رکو میں آ جائیے۔ ناتو چدم ناتی نیتم چیلا جن کو شوترم، اب تو رکو کرنے والا بن جا۔ یہ رکو کا لفظ میں نے استعمال کیا، ورنہ کتاب میں لکھا، اب اس طریقے سے ہو جا، نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ نیچا، اور نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ نیچا، رکوع ہی بنتا ہے، دونوں کے بیچ میں آ جاؤ۔ اس کے بعد میں جلدی میں آپ کے سامنے آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں لکھا ہے سمم کائے شرودریم دھاریتر چلم استریہا سمپریشناسی کانگر سوم دشا چاولوکین، کہا لکھا ہے کہ اس کے بعد سجدہ کرنے والا بن جا، ساشٹانگ کرنے والا بن جا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ساشٹانگ کے نام سے عبادت ہے۔ یہ ساشٹانگ کیا چیز ہے؟ ساشٹانگ 3 لفظوں سے مل کر کے بنا، سہ اشٹ انگ، سہ کے معنی 7، اشٹ کے معنی 8، انگ کے معنی جسم کے حصے۔ ایسی عبادت کے جس کے اندر جسم کے 8 حصے زمین سے ٹچ ہوتے ہوں، اس کو ساشٹانگ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ساشٹانگ کرنے والا بن جا۔ ساشٹانگ کیسے ہوگا؟ ہمارے 2 پیر لگیں گے، ہمارے 2 ہاتھ لگیں گے، 4 ہو گئے، 2 ہمارے کیا گھٹنے لگیں گے، 6 ہو گئے، 1 ہمارے ناک لگے گی، 7 ہو گئے، 1 ہمارا ماتھا لگے گا، 8 ہو گئے۔ اس سے بہترین ساشٹانگ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس پوزیشن کے علاوہ کسی میں 8 انگ زمین سے ملتے ہی نہیں ہیں، اس پوزیشن میں ملتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنی باریک سی بات لکھی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا کہ ناک کے اگلے بھاگ پر دیکھنا ہے نا، سجدے کے اندر ناک کے اگلے والے حصے پر دیکھنا مسئلہ لکھا ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، یہ باقاعدہ گیتا میں بھی لکھا ہے۔ میں تو حیران ہوا پڑھ کر کے، سمپریشیہ ناسی کانگر سوم دشا چاولوکین، کہ اپنی ناک کے اگلے بھاگ کے اوپر درشٹی کو جما لے، اپنی آنکھوں کو اپنے ناک کے اگلے بھاگ پر لکھ لے، اپنے اگلے بھاگ پر رکھ لے۔ کہتے ہیں اب آپ کا رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، جلدی فوراً اٹھ جاؤ، میں چونکہ موٹے اعمال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد
بعد میں قاعدہ کرنا ہے تتر کانگرم منہا کرتوای چتیندریہ کریہ اپوشیاسنے. اپوشیاسن کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا معاملہ. شارٹ کٹ یہ کہ اپوشیاسنے یعنی قاعدے کے اندر بیٹھ جا. جیسے سانپ ڈنڈک مار کر کے بیٹھ جاتا ہے ایسے تو قاعدے کے اندر رب کے سامنے بیٹھ جا. اس میں قیام بھی ملا, اس میں رکوع بھی ملا, اس میں سجدہ بھی ملا, اس کے اندر قاعدہ بھی آپ کے سامنے ملا. باقی 20 کی باتیں اگر بتاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا وہ رہ گیا نا والا مجھے دوسرا کام. ابھی تو سمجھ گئے, مجھ سے پہلے تو یہی سمجھ گئے. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ نماز کی باریکیاں اسے بتانے والے کہاں سے آتے ہیں؟ سچی بتائیو. مدرسوں سے آتے ہیں. مدرسوں کے علماء فارغ ہوتے ہیں, یہی تو پھر جماعتوں میں جا کر کے بتاتے ہیں. ہماری جماعت وہ جماعت ہے جو جس کے اوپر علماء ہیں. ایسی کوئی جماعت تو ہم نہیں مانتے جس کے اندر عالم ہی نہ ہو, کسی عالم کا سہیوگ ہی نہ ہو, چاہے وہ کسی اور کی جماعت ہو. موبائل میں آپ دیکھتے ہیں مرزا انجینئر کے نام سے, آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس کس چیز کے نام سے. میں کہوں گا اس بات کو, ان کے اوپر علماء نہیں ہیں, یہ علماء کے تحت میں کام نہیں کرتے ہیں. چاہے وہ یونس گوہر شاہی کے نام سے گنجا ٹکلا ہو یا اس کے علاوہ کئی سارے ہیں عجیب ٹائپ کے اوٹ پٹان کے. دیکھنے میں بھی آپ دیکھیں جاہل گمار بدتمیز جماعت کھوپڑی خراب عقل سے پیدل علم سے مادرزاد لگتے ہیں وہ لوگ. آپ کو دیکھ کر کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ انسان تو پتہ نہیں دین کے اندر ہے بھی کہ نہیں ہے. ان لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں, بات مان رہے ہیں. اس لیے آپ جانیں ہماری جماعت وہ ہے کہ جس جماعت کے اندر علماء کا ہاتھ ہے. بات صحیح ہے غلط؟ لیکن کہاں سے آتے ہیں یہ؟ مدرسوں سے. عالم تو مدرسوں سے ہی ملے گا, دیندار آپ کو جماعت سے مل جائے گا, لیکن عالم مدرسے سے ملے گا. اب یہ مدرسے کیسے ہوتے ہیں؟ مدرسوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے اس پر شیطان کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے سارے سسٹم کو بگاڑ دوں. تمہاری بھاشا میں کہوں تو بچان دوں, سارے کو ختم کر دوں. شیطان کوشش کرتا نہیں کرتا؟ سچی بتاؤ. کسی کی 4 مہینے کی تشکیل کرتے نا, جب سمجھ میں آتی کتنا زور لگا رہا ہے شیطان, پاس میں کھڑا رہتا شیطان بھی. کہتا 4 مہینے میرے بھائی, 4 مہینے. وہ کہتا ابھی رک تو جا, ابھی تو گھر کا بھی تو سوچنا, ابھی رک تو جا. اس کا دل کرتا ہے, ایمان والا ہے نا, لیکن شیطان کہتا ٹھہر تو صحیح, ایک دم جلد بازی نہیں کرتے. جلد بازی کا کام شیطان کا. شیطان کہتا جلد بازی کا کام. ارے بھائی جلد بازی دین کے کام میں تو کرنی ہے, دوسرے کاموں میں نہیں. وسارعوا الی مغفرۃ من رب, یہ کلام پاک کے اندر ہے, جلدی کرو رب کی مغفرت کی طرف. وہ تو شیطان کہہ رہا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی, رک جا ذرا. 4 مہینے کی بات چل رہی, معمولی بات ہے. جب مدرسے کی بات آتی ہے تو شیطان اس تشکیل سے 1000 گنا زیادہ محنت کرتا ہے. کیوں؟ اسی تشکیل, اگر یہ مدرسے کی تشکیل ہو گئی, یہاں سے علماء نکلیں گے, جماعتوں کو لے کر کے جائیں گے, دین پھیل جائے گا, اندرون بھی پھیل جائے گا, بیرون بھی پھیل جائے گا. تو 3 لوگوں پر کرتا یہ حملہ. کتنے لوگوں پر؟ سب سے پہلے تو بچوں پر حملہ کرتا, پڑھنے نہیں دیتا. بچوں سے کہتا ہے کہ نہیں بیٹا کھیل کود میں زیادہ مزہ ہے, پڑھائی میں کہاں. بچوں سے کہتا ہے بیٹا گھر سے نکلو, یہ کہہ کے کہ مدرسے جا رہے ہیں, راستے میں کہیں کھیل لو کود لو. بہکاتا نہیں بہکاتا. ارے آپ لوگ بھی کبھی بچے تھے, ساز بھی کبھی, تو تم بھی تو کبھی بچے تھے, ہو سکتا ہم سے زیادہ تم نے کرے ہو یہ کام. شیطان نے روکا, لیکن مدرسہ, کیا نام مدرسے, مجھے نام نہیں بولتا, تعلیم القرآن, مدرسے کے بچے شیطان کے بہکائے میں نہیں آئے, پڑھنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ.
یہ قاری دلشاد صاحب کا ہاتھ ان کے پر رکھا ہوا ہے، شیطان ان کے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا لیکن وہ نہیں مان رہے، شیطان کو کک مار رہے ہیں اور بچے آگے بڑھ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں۔ شیطان نے دیکھا بچے میرے کام کے نہیں ہیں، یہ پہلے والے تھے، لیکن اس بار یہ بچے ایسے آ گئے کہ کام کے نہیں ہیں، میری بات نہیں مانتے، چلو ان کے ماں باپ کے پاس چلتے ہیں۔ بچوں کے ماں باپ کے پاس آ کر بہکاتا ہے، ارے پڑھ لیا تو کرے گا کیا، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تنخواہیں کم ہیں، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں دماغ میں ڈالتا ہے، ماں باپ کا دماغ ٹھنکتا ہے۔ لیکن بیچ میں ایک بات کہوں، ایک صاحب یوں کہہ رہے تھے یہ مولوی لوگ تو بڑے مزے لے رہے ہیں، میں سوچ میں پڑ گیا، بھی عجیب بات ہے، تنخواہ ہماری کم، معاملے میں ہم کم، دنیا میں آپ لوگوں کے پاس ساری چیزیں، مزے ہم لے رہے ہیں۔ سچی بتاؤ، آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے جو بالغ بچے وہی مزے لیں؟ چاہتے ہو نہیں؟ چاہتے تو ہو۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مولوی لوگ بڑے مزے لے رہے ہیں، اس کا بچہ اسکول میں ڈاکٹری پڑھ لیا، ابھی کیسے مزے؟ کہیں تو فالٹ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب، مجھ سے نہیں کہا، کسی اور سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی تنخواہ بڑی برکت ہوتی، بڑی بڑی، اتنا کر دیا، بڑی کے زیادہ بڑی ہو گئی۔ کہنے لگا جی ہاں برکت تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسٹرائک نہیں ہے نا، ہڑتال نہیں ہے نا ہمارے ہاں، ہماری مانگیں پوری کرو۔ کہاں ہے ایسا کہ مسجد کے باہر امام صاحب کھڑے ہو، ہماری مانگیں پوری کرو، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ایسی امامت نہیں چلے گی، تنخواہ کم نہیں چلے گی؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ باقی سارا گروپ گھومتا ہوا ملے گا، ڈاکٹری ماسٹری وکالت سب ملیں گے آپ کو باہر دھرنے پر، ہمارا گروپ بیچارہ کہتا اللہ کا شکر ہے۔ اس نے پھر چھیڑ دیا امام صاحب کو، حجی مول صاحب بڑی برکت ہے آپ کے پیسوں کے اندر۔ ہم نے کہا بھی ایک بات بتا، زیادہ ہی برکت ہے میرے پیسوں میں، تو کتنے کماتا؟ ارے جی کہاں، بس وہ 25,000 روپے بھی کماتا ہوں مہینے کی، کل 25، لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں ہے۔ امام صاحب بھی 83 کلام کے کوئی ٹھیک ٹھاک سے تھے، کہنے لگے میرے بھیا میرے پاس برکت والی ہے، وہ تو لے لیا کر ہر مہینے، اور اپنی بے برکت والی مجھے دے دیا کر ہر مہینے۔ وہ ہاتھ نہیں لگ رہا ہوں، کہہ رہا امام صاحب صحیح نہیں ہے، چینج کرو، امام صاحب صحیح نہیں ہے، بات صحیح نہیں کرتے۔ اے ہے ماں باپ کو بہکایا، ماں باپ بہکائے میں نہیں آئے، ماں باپ نے کہا نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق دینے والا تو اللہ ہے، کیا سب کے بچوں کو دے گا؟ میرے بچے کو نہیں دے گا۔ جو بچہ قرآن بھی نہیں پڑھ رہا اسے رزق دے رہا ہے، رب کا قرآن پڑھے گا اس کا رزق چھین لے گا اللہ۔ ارے آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے اس زندگی میں جو مزہ ہے، قسم خدا کی اگر بل کلنٹن اور ٹرمپ کو لگ جائے نا پتہ، وہ بھی اپنی عیسائیت چھوڑ کر کے یہاں آ جائے، جو اس میں مزہ ہے، مزہ تو واقعی ہے، سکون تو واقعی ہے، چین تو واقعی ہے، اور یہاں تو ہے انشاءاللہ وہاں بھی ہے۔ تو نہ بچے بہکائے میں آئے، نہ بڑے ماں باپ بہکائے میں آئے۔ اب شیطان نے کہا کہ آج میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 83 کلا جاؤں گا، اور وہ پہنچ چکا ہم سے پہلے، اور وہ سارے گاؤں میں گھوم گیا ہے۔ اب اس نے داؤ کیا مارا، اس نے کہا کہ میں مدرسے میں امداد ہی نہیں کرنے دوں گا، یہ گاؤں والے نہ اس کے اندر پیسہ دیں گے نہ روپیہ دیں گے، جب پیسہ نہیں تو استاذ کیا کریں گے، جب پیسہ نہیں تو بچوں پہ کیا خرچ ہوگا، جب پیسہ نہیں تو استاذ غائب، جب بچے غائب، اور اس کے بعد مدرسہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اب یہ اسکیم اس کی بن چکی ہے، آپ کو بتا دوں آج وہ گھوم چکا ہے، اور اب بھی اس نے ارد گرد اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ شیطان دلوں کے اندر، اب آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈال رہا ہے کہ دیکھو مفتی صاحب اسی جگہ پر آ گئے۔ اب یہ جو دل میں آپ کے ڈال رہا ہے کہ پیسے دینے کے لیے کہیں گے، اب شیطان دل کے اندر یہ ڈال رہا ہے کہ مجھے تو بھی کام بہت ہے، مجھ سے کہیں گے تو میں تو ماننے والا ہو نہیں۔ اب شیطان یوں ڈال رہا ہے، ارے یہ تو روز کے ڈرامے ہیں ان کے، ارے کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اب شیطان آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالے گا، مگر دو تو پاس ہو گئے، بچے بھی اور ماں باپ بھی۔ اب باری آپ کی ہے کہ شیطان آپ کو روکے گا، لیکن آپ نہیں روکیں گے۔ ادھر سے رحمان کی بات آئے گی، اللہ کے راستے
راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو. 1 کا 10 تو یہیں دے دوں گا، باقی وہاں دے دوں گا. آپ سوچیں اللہ تو یہ کہے گا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، رحمان کہے گا خرچ کرو، شیطان کہے گا نہیں کرنا. بات کس کی مانو گے؟ مسکول سی بھی نہیں مانی، جیسے مسکول سے لگ جا میں کہہ دیتا چلو ایک مسکول تو آئی، مسکول بھی نہیں مان رہے، گڑبڑ ہے. اللہ اکبر. شیطانی نے یہی تو کہا تو بولے گا جو بولے گا وہی کنڈی، اس لیے بولنا ہی نہیں. لیکن بات صحیح ہے نہیں بتاؤ. اچھا اگر آپ نے امداد نہیں کری مدرسہ ٹھپ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. تو جو ٹھپ ہوگا تو کون پاس ہوگا، کون فیل ہوگا؟ شیطان پاس ہو جائے گا، ہم فیل ہو جائیں گے. لیکن آپ نے امداد کری مدرسہ چلے گا، شیطان فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سچی بتاؤ. آج اس کو فیل کرنا کہ نہیں کرنا، جلدی بتاؤ. آج سوچ کے آئیں آج معاملہ کیڑا ہے، اللہ رحم کرے. میرے بھائیوں اب میں آپ کے سامنے بہت چھوٹی سی بات رکھوں گا. آپ لوگوں کی حیثیت سے تو بہت کم ہے، ہماری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی حیثیت کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بلکہ آپ لوگوں کی حیثیت میں بھی وہ چیز کم ہے جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس پیسے کا آپ کیا کریں گے، کیا ہوگا، ثواب ملے گا نہیں ملے گا. یہ علماء تشریف فرمائے، اکابرین بیٹھے ہیں، بالکل آپ متفق علیہ بات ہے کہ ثواب ملے گا اور ثواب کے اوپر سب چل رہے ہیں. آج وہ نوجوان جو 10 سے 15 ہزار روپے کلو والی سگریٹ گولڈ فلیگ کو پھینک دیتا ہے، اور میرا بڑا بوڑھا جو 5 سے لے کر کے 10,000 کلو روپے والی بیڑی اس کو جو ہے پھونک دیتا ہے، اور 15 سے 20 ہزار جو ہے کلو والا وہ جو گٹکے سٹکے آتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے اس کو نوجوان پھونک دیتا ہے. اس کے لیے کیا بھاری ہے 50,000 یا 25,000 یا 30,000؟ میرے بھائیو بھاری نہیں ہے. جب گٹکا 25,000 روپے کلو والا پھونک سکتا ہے تو یہ بتائیے کہ یہاں کے لیے کتنی امداد ہونی چاہیے. جب ریچارج 999 کا کرا سکتا ہے تو سوچیں یہاں کے لیے کیا ہونا چاہیے. بربادی ہے اس پیسے کی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوا، آبادی ہے اس پیسے کی جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مانگ کروں گا، بڑی اچھی سی بڑی ہلکی سی مانگ کروں گا. کوئی میرا دوست، میرا بزرگ، میرا عزیز کھڑے ہو کر کے کہے کہ لو جی مفتی صاحب تم نے بڑی ہلکی سی مانگ کر دی ہے، میں 25,000 روپے کی مانگ کر رہا ہوں مدرسہ تعلیم القرآن کے لیے. کوئی بھاری بات نہیں ہے، یہ 83 کلاں معمولی بستی نہیں ہے. سب سے شروع میں نے آپ لوگوں کی اسی وجہ سے تعریف کی تھی کہ اس تعریف کو سن کر کے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ تعریف کس کی جاتی ہے، تعریف کرنے والے کا کیا ہوتا ہے. مقامات حریری ہم نے بھی پڑھی ہے، وہ آپ نہیں سمجھیں گے. ابو زید سروجی کو ہم نے بھی پڑھا ہے، وہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ علماء ہی سمجھیں گے. لیکن بات یہی ہے کہ 25,000 روپے والا کوئی نوجوان، کوئی میرا بوڑھا، کوئی میرا دوست، کوئی میرے عزیز، کوئی میرے بزرگ کھڑے ہو کر کے کہے کہ انشاءاللہ 25,000 میں دیتا. بتائیں جی ماشاءاللہ. لو جی دیکھو جی، دیکھو ماشاءاللہ. لو جی ہے جی، یہ الگ الگ ہے نا تو ان کو دو. دیکھو ایک بات رہ گئی، نقد ہونا چاہیے انشاءاللہ. نقد والے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، نقد والے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. 50,000